تفسیر غزالی زمان حضرت علامہ مولانا محمد اشرف سیالوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں کہ وہ اپنے بیان سے مستفید فرمائیں۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين أحمد الحامدين ومحمد المحمودين سيدنا وسيد الأولين والآخرين محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكاملين الواصلين والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء وأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا قائد الغر المهجلين. صاحب صدر گرامی قدر حضرت قبلہ پیر سید نذر حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا محمد یوسف صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ، حضرات علماء کرام، مہمانان گرامی، بزرگوں اور بھائیوں، پچھلے درس میں اللہ رب العزت کی وحدانیت اور یکتائی کے بارے میں کچھ گزارشات پیش کی گئی تھی. اللہ رب العزت نے ہمیں یہ سمجھایا کہ اگر زمین و آسمان میں اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی اور مدبر متصرف ہوتا جو اللہ کا مقابل ہوتا، الوہیت کے منصب کا مالک ہوتا، تو لفسدتا، یہ آسمان اور زمین فاسد ہو جاتے، تباہ و برباد ہو جاتے. لیکن یہ ہزاروں سال سے قائم نظام ایک خاص تسلسل کے ساتھ جاری ہے اور اس کے اندر کسی قسم کا کوئی تغیر تبدل، کوئی خرابی، کوئی فساد، کوئی گڑبڑ پیدا نہیں ہوئی. اس سے پتہ چلا کہ اللہ اکیلا اپنی منشا مرضی کے مطابق، اپنی حکمت اور دانائی کے مطابق اس نظام کو چلا رہا ہے. اس لیے یہ دیر پا ہے، پائیدار ہے اور ایک ہی نہج پر یہ چل رہا ہے. آج کی اس نشست میں اس سلسلے میں یہ گزارش پیش کی جائے گی کہ اللہ تبارک و تعالی ہی خالق موجد ہے، اس کے علاوہ اور کوئی خالق موجود نہیں ہے، اور یہ خالقیت ہی عبادت کی بنیاد ہے. تو جب خالق صرف وہ ہے تو عبادت کا حقدار بھی صرف وہ ہے. تو لا معصر الا اللہ، لا معبود الا اللہ. وقت کے دامن میں جتنی گنجائش ہوگی اس کے مطابق یہ گزارشات پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو عبادت کرو اپنے پالنے والے کی، پروردگار کی، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلوں کو پیدا کیا. عبادت کرو تو یہ امید رکھتے ہوئے کہ تمہیں تقوی نصیب ہو جائے.
الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ پالنے والا اور پروردگار، وہ خالق جس نے کہ زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا، آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا، اور آسمان سے پانی نازل فرمایا، اس کے ذریعے تمہارے لیے پھل پیدا فرمائے تاکہ تمہارے لیے روزی کا سامان مہیا ہو جائے۔ تو جب پیدا کرنے والا تمہارا بھی وہ ہے، پہلوں کا بھی وہ ہے، زمین کا خالق بھی وہ ہے، آسمان کا بھی وہ ہے، اور برسات برسانے والا بھی وہ ہے، فصلیں اگانے والا بھی وہ ہے، رزق پہنچانے والا بھی وہ ہے، تو پھر تمہاری جبین نیاز کا حقدار بھی وہی اکیلا ہے، لہذا اس کے مقابلے میں کوئی ایک بھی شریک ٹھہرانا جائز نہیں ہے کہ جائے کہ بتیرے شریک تم اس کے خلاف بنا لو، حالانکہ تم جانتے ہو کہ وہ اکیلا خالق ہے، اس کے ساتھ اور کوئی دوسرا نہ خالق ہو سکتا ہے نہ عبادت کا حقدار ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے عبادت کی مدار، عبادت کا جو موقوف علیہ ہے اور جو عبادت کی بنیاد ہے، اس کو واضح کیا ہے کہ جبین نیاز جھکے تو اس کے آگے جو خالق ہو، تو خالق صرف وہ ہے، لہذا تمہاری جبین نیاز کا بھی حقدار وہ ہے۔ اللہ رب العزت نے خالقیت بیان کرتے ہوئے چند چیزوں کو ہمارے سامنے رکھا ہے کہ تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلوں کو پیدا کیا، ہمیں پیدا اللہ نے کیا۔ اس پر کیا دلیل ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا؟ ہم پہلے نہیں تھے، بعد میں موجود ہوئے، تو جو پہلے معدوم ہو بعد میں موجود ہو تو کوئی نہ کوئی اس کی علت موجبہ ہوتی ہے جو اس کے عدم پر اس کے وجود کو ترجیح دے، اسے پردہ عدم سے منصہ شہود کی طرف لے آئے۔ تو کیا ہمیں ماں باپ عدم سے وجود کی طرف لے آئے؟ کتنے ماں باپ ہیں جو آرزو مند ہوتے ہیں کہ اولاد پیدا ہوتی کوئی؟ کتنے ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ بیٹا ہو، بیٹیاں پیدا ہوتی رہتی ہیں؟ کتنے چاہتے ہیں کہ بیٹے بتیرے ہو گئے، کوئی ایک تو بیٹی ہو، بیٹی ہوتی کوئی نہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد حسین ہو، جمیل ہو، بااخلاق ہو، اعلیٰ کردار کی مالک ہو، لیکن وہ بدصورت ہوتے ہیں، بد شکل ہوتے ہیں، بد کردار ہوتے ہیں۔ تو اگر ماں باپ ہمارے وجود میں مؤثر ہے اور ہمارے خالق وہ ہے، پیدا کرنے والے وہ ہیں، تو پھر ان کی منشا پوری ہونی چاہیے تھی، ان کے ارادوں اور خواہشات کے مطابق ہمیں وجود ملنا چاہیے تھا۔ تو جب یہ بات نہیں ہے تو ماننا پڑے گا کہ ماں باپ ہمارے خالق نہیں ہو سکتے۔ یہی دلیل ہمارے امام اعظم حضرت سیدنا نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی کہ کتنے والدین ہیں جو چاہتے ہیں بیٹا ہو، نہیں ہوتا، چاہتے ہیں اولاد ہو، نہیں ہوتی، کتنے چاہتے ہیں کہ اب بس ہو جائے، نہیں بس ہوتی۔ تو پتہ چلا کہ ان کے ارادے کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، تو پھر پیدا کرنے والی ذات کوئی اور ہی ہے۔ اسی طرح والذین من قبلکم فرما کے اللہ نے ایک اور انداز سے ہمیں یہ بات سمجھائی ہے کہ جو تم سے پہلے ہمارے باپ دادے، پردادے، شکردادے وہ دنیا سے چلے گئے، کوچ کر گئے، تو جس پر عدم طاری ہو جاتا ہے وہ بھی حادث اور مخلوق ہوتا ہے۔ جو پہلے موجود نہ ہو بعد میں ہو وہ بھی حادث مخلوق ہو گیا، جو پہلے موجود ہو پھر اس پہ عدم طاری ہو جائے تو وہ بھی حادث اور مخلوق ہے، کیونکہ اگر وہ اپنے آپ موجود ہوتا تو پھر وجود اس کی ذات کا تقاضا تھا، اور جو تقاضا ذات ہو وہ ذات سے جدا نہیں ہوتا تو وہ ہر وقت موجود رہتے، کبھی ان پر عدم طاری نہ ہوتا، وہ فنا پذیر نہ ہوتے۔ ان کا فنا پذیر ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وجود ان کی ذات کا تقاضا نہیں تھا بلکہ کسی کی عطا تھی۔ جب اس نے وہ اپنے انعام واپس لے لیا تو وہ پردے عدم میں چلے گئے۔ تو والذین من قبلکم سے یہ بات واضح کر دی کہ نہ وہ اپنے آپ موجود تھے ورنہ فنا نہ ہوتے،
نہ تم اپنے آپ موجود ہو سکتے ہو، ورنہ تم پہلے معلوم نہ ہوتے، تم ازل سے موجود ہوتے۔ تو جب تم بھی اور تمہارے آباء بھی اپنے وجود کے اندر کسی اور کے محتاج ہے، تو پھر جس نے تمہیں وجود عطا کیا، حیات عطا کی، تمہیں کمالات عطا کیے، تمہاری جبین نیاز کا حقدار بھی وہی ہے، اور کوئی اس کا حقدار نہیں ہو سکتا۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت نے انسان کو صرف وجود اور حیات سے ہی نہیں نوازا، بلکہ اپنے کمالات کے مظہر اور نمونہ کے طور پر اسے دنیا میں موجود فرمایا۔ حدیث پاک میں آتا ہے ان اللہ خلق آدم علی صورتہ، اللہ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا۔ اللہ صورت سے تو پاک ہے، صورت مخلوق کی ہوتی ہے، وہ حد حدود کے احاطے سے حاصل ہونے والی ایک حیت کو کہتے ہیں۔ اللہ کی ذات غیر محدود ہے، نہ کوئی حد حدود اسے احاطہ کرتے ہیں، نہ کوئی اسے حیت حاصل ہے، نہ وہ متشکل ہے، نہ مصور ہے۔ تو پھر صورت کا یہ معنی نہیں جو ہماری صورتیں ہیں اس طرح، بلکہ اس کا معنی ہوگا صفت۔ ان اللہ خلق آدم علی صفت ہی، اللہ نے انسان کو اپنی صفات کے مظہر ختم کے طور پر پیدا فرمایا۔ اللہ رب العزت میں حیات ہے، ہمارے اندر بھی حیات ہے، وہ سنتا ہے، دیکھتا ہے، ہم بھی سنتے دیکھتے ہیں۔ اللہ میں ارادہ ہے، ہمارے اندر بھی ارادہ ہے، وہ بھی کام کرتا ہے، ہم بھی کام کرتے ہیں۔ تو یہ آٹھ صفتیں ہیں اللہ رب العزت کی حقیقی، حیات، علم، سمع، بصر، ارادہ، قدرت، کلام، تخلیق۔ تو اللہ رب العزت نے ان آٹھوں صفتوں کے مظہر کے طور پر حضرت انسان کو پیدا فرمایا۔ تو خلقکم والذین من قبلکم میں انسان کو دلیل کے طور پر پیش کیا کہ میں تمہارا خالق ہوں اور تمہارے آباء و اجداد کا خالق ہوں۔ تو پھر تم ستاروں کو پوجو، چاند کو پوجو، سورج کو پوجو، تو ان سے تخلیق میں تم اعلیٰ ہو۔ وہ موجود بھی ہیں، ان میں روشنی بھی ہے، لیکن علم نہیں، سننے کی طاقت نہیں، دیکھنے کی طاقت نہیں، ان میں ارادہ نہیں ہے، ان کے اندر قدرت نہیں ہے۔ تو پھر ان سے جب تم ارفع و اعلیٰ ہو تو ایک ادنا چیز ایسے ارفع و اعلیٰ کو پیدا کیسے کر سکتی ہے؟ لہذا وہ تمہارے خالق نہیں، بلکہ وہ تو تمہاری طرح مخلوق ہے۔ تو پھر خالق تمہارا وہ ہے جو ان کمالات کا مالک ہے اور جو آگے بھی ان کمالات کو منتقل کر سکتا ہے۔ لہذا تمہاری زمین نیاز کا وہی حقدار ہے اور کوئی حقدار نہیں۔ اور جتنا انسان اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، اتنا ہی اس کے کمالات کا مظہر کامل بنتا چلا جاتا ہے۔ جتنا اس کی ذات سے دور ہوتا ہے، اتنا ہی وہ ان کمالات کا مظہر کم ہوتا ہے۔ ایک ولی کے دیکھنے سننے کی طاقت اور ہے، ایک عامی آدمی کے دیکھنے سننے کی طاقت اور ہے، ایک ولی کے ارادے کا ظہور اور اثر اور ہے، عامی آدمی کے ارادے کا اثر اور ظہور اور ہے۔ حضور خواجہ خواجگان رضی اللہ عنہ، خواجہ معین الحق والملت والدین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہمارے نزدیک اس وقت تک انسان کامل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ دونوں جہان کو اپنی ان دو انگلیوں کے درمیان میں دیکھے۔ یہ شہادت والی اور درمیانی انگلیاں دو جو ہیں، ان کے درمیان جب تک دونوں جہان کو نہ دیکھے ہمارے نزدیک وہ انسان کامل ہو ہی نہیں سکتا۔ اب ان کے درمیان دیکھنے کے دو مطلب ہیں، ایک یہ ہے کہ ان انگلیوں کو ملاؤ تو کچھ نہ کچھ خلا درمیان میں رہ جاتا ہے، ایک باریک سا لکیر درمیان میں روشنی کی نظر آتی ہے، خلا ان کے درمیان ہوتا ہے۔ تو گویا اتنی سمٹ سکڑ کے کائنات بندے کے سامنے آئے تو وہ کامل ہے، اگر اتنی سمٹ سکڑ کے وہ بندے کے سامنے نہ آئے تو وہ کامل نہیں سمجھا جا سکتا۔ حضور شاہ نقشبند فرماتے ہیں بعض بزرگوں نے کہا کہ ہمارے نزدیک کامل انسان وہ ہوتا ہے کہ دنیا اس کے سامنے دسترخوان کی مانند ہو، مگر میں کہتا ہوں کہ کامل انسان وہ ہوتا ہے کہ پوری کائنات کو اپنے ناخن کے برابر دیکھے۔
اور حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نظر تو الی بلاد اللہ جمن کخردلۃ علی حکم اتصالی، میں اللہ کی ساری کائنات کو اپنے سامنے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یوں دیکھ رہا ہوں جس طرح کہ رائی کا دانہ ہوتا ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں نبوت عینی فی اللوح المحفوظ، میری آنکھ کی پتلی ہر وقت لوح محفوظ کا مطالعہ کرتی رہتی ہے۔ یہ ان کے علم کی شان ہوتی ہے۔ اسی طرح قریب بعید سے سنتے ہیں، قریب بعید سے دیکھتے ہیں۔ اور ان کے ارادے کی شان کیا ہوتی ہے کہ جس طرح اللہ رب العزت کی شان یہ ہے کہ وہ کن کہے اور جو چاہے پیدا کر لے، جب یہ اتباع میں اطاعت میں کامل ہو جاتے ہیں تو پھر ان کا قول بھی اللہ کے کن کا مظہر بن جاتا ہے۔ اس چیز کے ساتھ ان کی خداداد قوت اور ارادے کا تعلق ہوتا ہے، وہ چیز فوراً عدم سے وجود میں آ جاتی ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی کتابوں میں یہ ارشاد فرمایا یا ابن آدم انی انا اللہ لا الہ الا انا اقول للشیء کن فیکون، میں ہی اللہ ہوں، عبادت کے لائق میں ہی ہوں۔ میری شان یہ ہے کہ جس معدوم کو اور نیست کو میں کہوں کن ہو جا، وہ چیز فوراً لباس وجود پہن کے عالم ظاہر کے اندر جلوہ گر ہو جاتی ہے۔ اتینی اجعلک ایسو تقول للشیء کن فیکون، اے ابن آدم تو بھی میری اطاعت کرتا چلا آ، جب تو اطاعت میں کامل ہو جائے گا میں تجھے بھی یہ مقام عطا کر دوں گا کہ تو جس چیز کو بھی کن کہے گا وہ چیز فوراً موجود ہو جائے گا۔ اور آپ فرماتے ہیں قد فعل اللہ ذالک بکثیر من الانبیاء والاولیاء، اللہ نے تیرے نبیوں ولیوں کو یہ طاقت عطا کر رکھی ہے، وہ جس چیز کو کن کہتے ہیں وہ چیز فوراً موجود ہو جاتی ہے۔ تو لہذا انسان اللہ رب العزت کی ان کمالات کا مظہر ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین پیرائے میں پیدا کیا، بہترین انداز میں پیدا کیا۔ یہ قامت کے لحاظ سے الف کی طرح سیدھا ہے، سرو قد ہے، باقی جانور منہ جھکا کے چلتے ہیں، یہ سرو کی طرح سیدھا چلتا ہے۔ اس کی قامت کی استقامت اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سرداری کے لیے پیدا کیا گیا ہے، یہ نوکری اور خدمت گزاری کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ اسی طرح یہ دو ٹانگوں پر صرف چلتا ہی نہیں دوڑتا ہے، بڑے بڑے اعلیٰ قسم کے گھوڑے ہیں، بمشکل پچھلی دو ٹانگوں پر کھڑے ہو کے ناچ لیں تو بڑا کمال ہو جاتا ہے، لیکن وہ دوڑ نہیں سکتے، بھاگ نہیں سکتے، صرف کھڑا ہو جانا پچھلے دو پاؤں پر بڑا کمال ہوتا ہے۔ اور وہ ڈھول کی تھاپ پہ ذرا پاؤں اگلے ہلاتے رہ جائیں تو پھر وہ مالک جو ہیں بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ ہمارا گھوڑا بڑا ہی کامل ہے۔ لیکن انسان کے دو چھوٹے چھوٹے قدم ہیں، ان پر یہ کتنا تیز دوڑ سکتا ہے۔ حضرت سلمہ ابن اکوع رضی اللہ عنہ گھوڑ سواروں کو پیچھے سے دوڑ کے ان کے گھوڑوں کی لگام پکڑ کے انہیں روک لیتے تھے، اور جاسوس ہوتے، دشمن ہوتے، تلوار کا وار کر کے انہیں قتل کر کے اسی گھوڑے پہ سواروں کے واپس آ جاتے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، روٹی کھا رہے ہیں، جاسوس کافر مشرک آیا، گھوڑے پہ سوار ہے، اس نے گھوڑے کو کھڑا کر دیا، دسترخوان پہ بیٹھ گیا، ساتھ روٹی کھاتا رہا اور اپنی آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھتا رہا، جائزہ لیتا رہا، ہتھیار کتنے ہیں، بندے کتنے ہیں، ان کی طاقت پاور بظاہر کیا ہے۔ جب پوری طرح جائزہ لے لیا تو تیز دوڑا اور گھوڑے پہ سوار ہو کے اسے سرپٹ دوڑایا۔ تو باقی حضرات سواریاں تیار کرتے رہے، سینے ڈالتے رہے، ان پہ لگامیں ان کو دیتے رہے، تب ان پہ سوار ہوئے اور دوڑایا۔ یہ پیدل دوڑے پیچھے جا کے اس کی لگام پکڑ لی، تلوار مار کے اسے قتل کر دیا، گھوڑا لے کے واپس آ گیا۔ اسی طرح تیز رفتار اونٹ ہوتے تھے، دشمن اس پہ سوار ہو کے بھاگنے کی کوشش کرتا تو آپ اس کی مہار پکڑ کے اسے بٹھا لیتے، اسے تلوار مار کے ختم کر دیتے، اونٹ واپس لے آتے۔ تو یہ اتنے تیز دوڑ سکتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کو اتنی طاقت پاور دی ہے، بوجھ اٹھانے کے لحاظ اور کمالات و تفصیلات بڑی لمبی ہو جائیں گی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے دو ٹانگیں دی، لیکن طاقت کیسی دی، دوڑنے بھاگنے کی، بوجھ اٹھانے کی،
باقی جانور پیٹھ پہ بوجھ اٹھاتے ہیں، یہ سر پہ بوجھ اٹھاتا ہے، گردن کتنی چھوٹی سی ہے، اس کی ہڈی کتنی پتلی سی ہے، لیکن یہ کتنا بھاری بوجھ جو ہے وہ اپنے سر پہ اٹھا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی صلاحیتیں عطا فرمائی ہے، اس لیے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین پیرائے کے اندر پیدا کیا ہے۔ پھر اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھنے کا کمال، سننے کا کمال، سونگھنے کا کمال، چکھنے کا کمال اور قوت لامسہ رکھی ہے، جس سے سردی، گرمی، سختی، نرمی چیزوں کی وہ محسوس ہوتی رہتی ہے۔ پھر عقل اسے عطا کی ہے، یہ عقل کے لحاظ سے ملائکہ کے مشابہ ہو گیا، اللہ رب العزت کے مشابہ ہو گیا، اور باقی جو بدن ہے اس کے لحاظ سے حیوانات کے مشابہ ہو گیا، جماعت ہڈیوں وغیرہ کے لحاظ سے جماعتات کے مشابہ ہو گیا، تو جماعتات، نباتات، حیوانات، حتیٰ کہ ملائکہ تک کی صلاحیت اللہ نے اس میں یکجا کر دی۔ پھر جب یہ مجاہدے اور ریاضتیں شروع کر دیتا ہے تو پھر اس کو وہ مقام مل جاتا ہے کہ عام فرشتے بھی اس کی گرد راہ کو نہیں پا سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے پہلی دلیل اس کے سامنے یہ رکھی، خلقکم، کہ میں نے تمہیں پیدا کیا، اور اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، تمہیں ماؤں کے پیٹوں سے نکالا، وہ کچھ بھی نہیں جانتے تھے، نہ سننے کی طاقت، نہ سمجھنے کی طاقت، نہ دیکھنے کی طاقت، نہ سوچنے کی طاقت، پھر اللہ نے تمہیں سننے کی طاقت دی، دیکھنے کی طاقت دی، عقل اور شعور تمہیں عطا فرمایا، اور باقی ساری مخلوق جو ہے اس سے ایک امتیازی شان عطا فرما دیا۔ تو جن لوگوں نے انسان کو بندر کی ایک ترقی یافتہ صورت قرار دے دیا ہے، انہوں نے اپنی ہی توہین نہیں کی ہے، بلکہ اللہ کے مقبولان بارگاہ جو ہے ان کی بھی توہین کی ہے کہ انسان اصل میں بندر تھا، پھر بندر سے ترقی کر کے وہ انسانی صورت پر آ گیا، تو جہاں پہلے بندر انسان بنا کرتے تھے وہ جگہ اب کہاں گئی؟ وہاں اب کیوں نہیں بندر انسان بن رہے؟ وہ خطہ کیوں غائب ہو گیا؟ وہ بندر کی نسل کیوں ختم ہو گئی؟ وہ ترقی کی صورت کیوں ختم ہو گئی؟ پتا چلا یہ سب جھوٹ ہے، اور اللہ رب العزت نے اس حقیقت کو اجاگر کیا، خلقکم من نفس واحدہ وجعل منہا زوجہا، اللہ رب العزت نے تمہیں ایک جان حضرت آدم والی جو ہے اس سے پیدا کیا، انہی سے حضرت حوا کو پیدا کیا، اور انہی سے بث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور تیرے مرد بھی پیدا کیے اور آگے عورتیں بھی پیدا فرمائی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے پہلے ہماری تخلیق کو ہمارے سامنے رکھا، کیوں؟ بندے کا اپنے بارے میں علم جو ہے وہ بڑا آسان کہ تم اپنے اندر غور کرو، پھر والذین من قبلکم، اپنے آباء و اجداد کے اندر غور کرو، کیونکہ ان کو بھی تم بہتر جانتے ہو کہ پہلے موجود تھے اب مٹ گئے، فوت ہو گئے، تو لا بھالا ان کا وجود، ان کی حیات کسی اور کے ہاتھ میں تھی۔ اسی طرح فرمایا زمین بچھونا تمہارے لیے ہم نے بنائی، آسمان کی چھت ہم نے تمہارے لیے پھیلائی، تو کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ زمین میں نے پیدا کی یا آسمان میں نے پیدا کیے؟ حتیٰ کہ وہ مشرک لوگ جو انبیاء کے مد مقابل آتے تھے اور ان کو نہیں مانتے تھے اور بتوں کو الہ ماننے والے تھے، جب ان سے بھی پوچھا جاتا من خلق السماوات والارض، آسمانوں کو زمین کو کس نے پیدا کیا، تو وہ کہتے خلقہن العزیز العلیم، جو ذات غالب اور صاحب علم ہے اس نے ان کو پیدا کیا۔ لئن سألتہم من خلقکم، اگر یہ پوچھو تمہیں کس نے پیدا کیا، وہ کہیں گے اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا۔ تو جب یہ بات طے شدہ ہے کہ آسمان زمین کا خالق بھی اللہ ہے، تمہارے آباء و اجداد کا خالق بھی اللہ ہے، اور آسمان زمین آباء و اجداد اور تمہاری ذاتیں سب کی سب اللہ کی مخلوق ہے، تو پھر اس مخلوق میں سے کسی کو الہ مت بناؤ، الہ بناتے ہو تو اسی ذات کو بناؤ جو سب کا خالق ہے اور سب کو پردہ عدم سے منصہ شہود کی طرف لانے والا ہے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ رب العزت نے آسمان سے پانی کو نازل فرمایا،
اور اس کے ذریعے زمین سے فصلیں اگائیں، تو اللہ رب العزت نے آسمان زمین کے باہمی فوائد جو ہے کہ دونوں کو کیوں بنایا، اس خاص ساخت پر اس کے فوائد کو بیان کیا کہ آسمان بمنزل آبا کے ہے اور زمین بمنزل ماؤں کے ہے۔ جس طرح ماں باپ کے ملاپ سے آگے نسلیں پیدا ہوتی ہیں، اولادیں پیدا ہوتی ہیں، تو آسمان زمین دونوں کے وجود سے بھی یہ چیزیں وجود میں آ رہی ہیں کہ پانی برستا ہے، جس طرح مرد کا نطفہ عورت کے رحم میں جاتا ہے، اس طرح پانی زمین کے اندر جاتا ہے، زمین سے پودے اگتے ہیں، پھل لگتے ہیں، فصلیں تیار ہوتی ہیں، اس سے انسان بھی پلتے ہیں، حیوانات بھی پلتے ہیں، اور یہ نسل انسانی بھی آگے پھیلتی ہے، نسل حیوانی بھی آگے پھیلتی ہے۔ تو پتہ چلا آسمان و زمین کا باہم رب و تعلق ایسا ہے، جس طرح باپ اور ماں کا تعلق ہوتا ہے، وہ بھی نسل کی فراوانی کا سبب بنتی ہے، اور یہ بھی ان چیزوں کی پیداوار کے اندر اضافے کا سبب بنتے ہیں کہ آسمان نے پانی دے دیا، زمین نے جذب کر لیا، اور اس سے یہ ساری فصلیں اور پھل وغیرہ جو ہے وہ تیار ہو گئے۔ حضرات محترم، تو خالقیت صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات میں ہے، کیونکہ وجود دوسرے کو وہ دے جس کا وجود اپنا ہو، جو خود وجود میں غیر کا محتاج ہے وہ کسی کو دے کیا سکتا ہے؟ تو باقی جتنے بھی ہیں وہ وجود میں کسی کے محتاج ہیں، اپنے آپ موجود نہیں ہے، کسی کی عطا سے ان میں وجود پایا گیا ہے۔ تو جب وہ خود وجود میں محتاج ہیں، فقیر ہیں، تو پھر واللہ الغنی وانتم الفقراء، تو جو لوگوں کی عطاؤں سے بے نیاز ہے تو پھر اسی کے آگے یہ دامن جو ہے سوال کا پھیلانا چاہیے کہ تو وجود بھی اور اس پر متفرع کمالات بھی ہمیں عطا فرما۔ تو لہذا باقی کوئی چیز وجود عطا کرنے کے قابل نہیں، صرف اور صرف وہی خالق ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اپنی شان کیا بیان کی ہے، خالق کل شے فاعبدوہ، میں ہر چیز کا خالق ہوں لہذا میری بھی عبادت کرو۔ ہر چیز کا خالق میں ہوں، تو ستارے ہوں، چاند ہوں، سورج ہوں، یہ پتھر ہوں جن سے بت بنے ہیں، یہ سب اللہ کی مخلوق ہے۔ وہ درخت جن کی پوجا ہندو کرتے ہیں وہ اللہ کی مخلوق ہے۔ تو اس لیے فرمایا خالق کل شے فاعبدوہ، جب ہر چیز کا خالق میں ہوں تو پھر میری ہی عبادت کرو۔ اللہ نے ان بتوں کے بارے میں، غیر اللہ کے بارے میں، جن لوگوں نے الوہیت کا عقیدہ رکھا تھا ان کے بارے میں پوچھا کہ یخلقون شیئا، کیا وہ کسی چیز کو پیدا کرتے ہیں؟ بلکہ وہ خود تخلیق میں اور کے محتاج ہے۔ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے بلکہ وہ آپ مخلوق۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً، وہ ایک ذرہ کو پیدا کر کے دکھلائے۔ اور اللہ فرماتا ہے جن کو تم اللہ کے علاوہ پوچھتے ہو لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، وہ سارے کے سارے تمہارے خدا اگر مل جائیں تو ایک مکھی بھی تیار نہیں کر سکتے، وہ ایک مکھی بھی مل کے تیار نہ کر سکے۔ اور یہ ذات اکیلی زمین بھی پیدا کرے، آسمانوں کو بھی پیدا کرے، سورج چاند تاروں کے کمکمے بھی پیدا کرے، پہاڑ دریا سمندر بھی پیدا کرے، اس میں درخت سبزے بھی پیدا کرے، جانور انسان بھی پیدا کرے، تمہاری خوراک کے سامان بھی پیدا کرے، تو پھر ان کو پوجو جو ذرہ بھی پیدا نہیں کر سکتے، مکھی بھی پیدا مل کے نہیں کر سکتے، اور جو ہر چیز کا خالق خدا ہے اس کو چھوڑ دو۔ یہ کون سی انسانیت ہے اور کون سی عقل مندی؟ لیکن یہاں پر ایک بات عرض کرتا چلوں کہ خلق بذات خود کوئی چاہے کہ میں کسی چیز کو پیدا کر دوں، خلق کر دوں، یہ ناممکن۔ لیکن پیغمبر جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ انسان کامل اللہ کے کمالات کا مظہر بن جاتا ہے، تو پھر جب وہ ارادہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے ارادے پر ان چیزوں کو تخلیق فرما دیتا ہے، سبب تخلیق کا وہ بن جاتا ہے اور پیدا ان چیزوں کو اللہ کر دیتا ہے۔ بتوں کے بارے میں
شرکاء کے بارے میں کہا گیا وہ مکھی پیدا نہیں کر سکتے، اس کا پر پیدا نہیں کر سکتے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اڑتے ہوئے پرندے پیدا کر سکتے۔ انی اخلق لکم من الطین کحیات الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ۔ وہ مٹی کا بت بناتے پرندے کی شکل پر، پھر اس میں پھونک مارتے، اڑتا ہوا پرندہ بن جاتا۔ وہ مٹی نہیں رہتی تھی، گوشت میں ڈھل جاتی، اس میں رگیں پیدا ہوتی، کھال آ جاتی، خون ان رگوں میں دوڑتا، پر لگ جاتے، روح آ جاتی، حیات پیدا ہوتی، وہ اڑنے لگ جاتا۔ تو ایک پیغمبر اس شکل پر بت بنا کے جب پھونک مارتا ہے تو اس میں جان آ جاتی ہے۔ وہ مٹی کا جو پتلا تھا پرندے کی شکل پر تھا، وہ سچ مچ کا پرندہ بن گیا ایک پیغمبر کے پھونک سے۔ تو کیا وہ پیغمبر خالق ہے؟ نہیں، پیغمبر قاصد ہے، سبب ہے، خلق وہاں بھی پائی گئی ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے پائی گئی۔ ہاں اتنا کہہ سکتے ہیں کہ پیغمبر اللہ کی صفت تخلیق کا مظہر اور نمونہ بن گیا۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح معدوم چیزوں کو موجود کر دیتے تھے، جس طرح میں نے اسی وقت عرض کیا ہوگا کہ ایک خیمہ میں آپ تشریف لے گئے ہجرت کے موقع پر، ام معبد نامی ایک گڑیا وہاں موجود ہے۔ پوچھا مائی کو کھانے کی چیز بطور مہمانی، اس نے عرض کی کہ یا اجہل من ذالک، یہ بیچاری تو اتنی کمزور ہے، لاغر ہے کہ اس کی ہڈیوں میں تو مغزی کوئی نہیں، اس کی چمڑی بھی سوکھ چکی ہے، گوشت کی ہڈیوں پر نہیں ہے، یہ دودھ کہاں سے دے گی؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ مائی بکری تیری ہے، اجازت تو دے دے دودھ تو میں نکال لوں گا۔ بکری تیری ہے، اجازت تو دے دے دودھ میں نکال لوں گا۔ تو اس مائی نے کیا کہا؟ ان رأیت بہی لبنا فاحلبہ، اگر دودھ نظر آتا ہے تو نکال لو۔ اسے کیا پتا کہ نہیں نظر آتا تو بھی یہ دکھا دیں گے کہ یہ دودھ ہے، اتنا دودھ نکلا ہے اس سے، یہ معدوم کو موجود کر لیں گے، نیس کو حسن کر لیں گے۔ تو اس نے کہا اگر نظر آتا ہے تو نکال لو۔ آپ نے فرمایا اچھا پھر بڑا برتن جو تیرے خیمے میں ہے وہ دے دے۔ اس نے گاگر دے دی۔ آپ نے اس بکری کے پٹھے پہ ہاتھ رکھا، اس نے اگلے پاؤں آگے پچھلے پیچھے نکالیے، تھن خالی کر دیے اور جگالی شروع کر دی۔ آپ نے اس کے تھن صاف کر کے دودھ دونا زور سے شروع کیا تو جھاگ گاگر کے منہ سے باہر گرنے لگ گئی۔ آپ نے حضرت صدیق کو پلایا، عامر ابن فہرہ کو پلایا، اور ساتھی جو تھا راہ دکھلانے والا اسے پلایا، اس گڑیا کو پلایا، خود پیا، دوسری گاگر پھر بھر کے نکالی اور فرمایا یہ رکھ لے، تیرے بھی کام آئے گی، تیرے خامد کے بھی کام آئے گی۔ یہ ہجرت پر جاتے وقت آپ نے خدا داد کمال ظاہر کیا۔ 10 سال آپ مدینہ پاک میں رہے، پھر 2.25 سال حضرت صدیق کی خلافت، 6 سال حضرت عمر کی خلافت کا تھا۔ وہ طاعون آیا، اس طاعون میں وہ بکری مری، جب تک مری نہیں یہ دودھ کے چشمے اسی طرح جاری رہے، تقریباً 18 سال تک وہ مسلسل دودھ دیتی رہی۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی معدوم کو موجود کر لیتے ہیں اللہ رب العزت کے امر سے، مگر خلق ان کی طرف سے نہیں، ارادہ قصب ان کی طرف سے ہوتا ہے، خلق کی ذات جو ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتی ہے۔ یہاں پر میں آپ سے ایک اور اختلافی مسئلے کے بارے میں عرض کرنا چاہوں گا۔ یہ موجودہ اختلافات نہیں ہیں، یہ پرانے اختلاف ہے۔ ایک فرقہ ہے معتزلہ کا، وہ کہتا ہے کہ جو چیزیں اصلی وجود رکھتی ہیں ان کا خالق بھی اللہ ہے، جن سے بندوں کا تعلق نہیں ہے ان افعال کا خالق بھی اللہ، لیکن وہ فعل جو بندوں سے متعلق ہے، ایمان ہے، کفر ہے، نیکی ہے، بدی ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، زنا ہے، چوری ہے، ڈاکہ ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ سب بندوں کے پیدا کردہ ہے، بندہ اپنے افعال کا خود خالق ہے۔ یہ معتزلہ کا عقیدہ ہے۔
ان کے مقابلے جبری فرقہ ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، بندہ مجبور محض ہے، بے دست و پا ہے، جس طرح قلم کاتب کے ہاتھ میں ہوتی ہے، بندہ اسی طرح اللہ رب العزت کے ارادے کے سامنے مجبور مقہور ہے۔ قلم کو کاتب جس طرح چلائے، قلم کا اپنا ارادہ کوئی نہیں ہوتا، تو اللہ بھی بندے کو جس طرح چلائے، بندے کا اپنا کوئی ارادہ نہیں ہوتا۔ اسے جبریہ کہتے ہیں کہ یہ انسانوں کو اس طرح مانتے ہیں جس طرح قلم کاتب کے ہاتھ میں ہو یا مردہ غسال کے ہاتھ میں ہو، وہ پھٹے پہ لٹاتا ہے، دائیں پہلو پہ پلٹے اسے بائیں پہ پلٹے، پیٹھ کے بل لٹائے، اوندا کر دے، مردہ بیچارہ کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اسی طرح بندہ بھی اللہ کے ارادے کے مقابل مجبور معذور ہے، یہ ان کا مذہب ہے۔ لیکن اہل سنت والجماعت کا مذہب کیا ہے؟ لا جبرا ولا قدرا وامر بین امرین، نہ بندہ مجبور محض ہے نہ مختار مطلق ہے، بلکہ اس کے بین بین ہے۔ تخلیق کی قدرت اس میں نہیں ہے اور کسب کی قدرت جو ہے وہ اس میں موجود ہے، یعنی فعل کے ساتھ مرادات قدرت کا تعلق یہ کرتا ہے، اور اللہ رب العزت اس فعل کو اس کے ارادے کے بعد پیدا فرما دیتا ہے۔ تو کسب بندے کی طرف سے ہے، خلق اور ایجاد وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ تو عذرو خلق مجبور ہے، عذرو کسب مختار ہے، نہ مجبور مطلق ہے نہ مختار مطلق ہے۔ مجبور محض ہوتا تو ایاک نعبد کا دعویٰ نہ کیا جاتا کہ ہم ہی تیری عبادت کرتے ہیں۔ جب تیرا فعل ہی کوئی نہیں، یہ دعویٰ کیسے کر سکتا ہے ہم تیری عبادت کرتے ہیں؟ تو ایاک نعبد کا دعویٰ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ بندے سے فعل صادر ہوتے ہیں اس کے ارادے سے، مرضی سے، اختیار سے۔ لیکن اگر مختار مطلق ہوتا تو پھر ایاک نستعین نہ کہتا کہ ہم تو اس سے توفیق طلب کرتے ہیں، طاقت طلب کرتے ہیں۔ تو ایاک نستعین کہنا اس کی دلیل ہے کہ مختار مطلق نہیں ہے، اور ایاک نعبد کہنا اس کی دلیل ہے کہ یہ مجبور محض نہیں ہے۔ اور یہی اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ اگر ہمارا فعل ہے ہی کوئی نہ، ہمیں عبادت کا مکلف کیوں ٹھہرایا؟ پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو۔ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے لازم کر دیے گئے ہیں۔ للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، تم پر حج لازم کیا گیا ہے۔ جب ہمارا ارادہ ہی کوئی نہیں، ہمارے اندر قدرت ہی کوئی نہیں، ہم قلم بدست کاتب کی طرح ہے، مردہ بدست زندہ کی طرح ہے، تو پھر اللہ آپ کہیں میں نماز پڑھاؤں گا تم سے، میں زکوٰۃ دلاؤں گا، میں حج کراؤں گا، میں روزے رکھاؤں گا، پھر ہمیں کیوں کہتا ہے تم پڑھو، تم زکوٰۃ دو، تم روزے رکھو، تم حج کرو؟ تو پتہ چلا ہم اس طرح نہیں ہے جس طرح قلم بدست کاتب ہوتی۔ اور اس بات کی دلیل کہ من وجہ مختار ہے، من وجہ مجبور ہے، وہ کیا ہے؟ خالق کل شے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہر چیز کا خالق میں ہوں، ہمارا عمل بھی شے ہے۔ جب ہر شے کا خالق وہ ہے تو ہمارے اعمال کا خالق بھی وہ ہے۔ اس لیے ماننا پڑے گا کہ خلق ہماری طرف سے نہیں ہے، بلکہ ہماری طرف سے کیا ہے؟ کسب ہے، سببیت ہے، اور حقیقی مؤثر ہے وہ اللہ رب العزت کا ارادہ ہے۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بندہ اپنے افعال کا خود خالق ہے، ایمان پیدا کرے، کفر پیدا کرے، نیکی پیدا کرے، بدی پیدا کرے، یہ اس کے اپنے افعال ہیں، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ کتنے خالق تسلیم کر لی؟ 6 ارب سے زیادہ انسان اس وقت روئے زمین پر ہیں، اور ہزاروں سال سے یہ سلسلہ جاری ہے، قیامت تک جاری رہے گا۔ تو پھر کتنے خراب انسانوں کو انہوں نے اللہ کے ساتھ خالقیت میں شریک مان لیا، تو پھر ان سے بڑا مشرک کوئی ہو سکتا ہے؟ تو فتویٰ لگنا چاہیے نا کہ یہ مشرک ہے، لیکن کسی نے فتویٰ شرک کا ان پر نہیں لگایا۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین رکھنے کی ہے کہ اتنے اربوں کیا خربوں لوگ
آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جو پیدا ہو چکے موجود ہیں ہوں گے، سب کو انہوں نے خالقیت والی صفت میں اللہ رب العزت کے ساتھ بظاہر شامل کر دیا، تو انہیں بہت بڑا مشرک کہنا چاہیے تھا، مگر کسی نے شرک کا فتویٰ نہیں لگایا۔ کیوں؟ اللہ کی خالقیت اور ہے، بندوں کی خالقیت اور ہے۔ اللہ بذات خود خالق ہے، اور بندوں کو اگر یہ خالق مانتے ہیں تو افعال کی حد تک مانتے ہیں اور خدا داد طاقت کے ذریعے مانتے ہیں، اس لیے ان کو مشرک نہیں کہا گیا۔ اللہ کو کسی نے پیدا کرنے کی طاقت نہیں بخشی، وہ اپنے آپ خالق، اس میں بتقاضائے ذات یہ طاقت موجود، لیکن بندوں کے اندر جو طاقت ہے وہ اللہ نے عطا کی۔ تو چونکہ یہ عطائی طاقت کے ساتھ اپنے افعال کو پیدا کرتے ہیں اور پیدا کرنے کا عقیدہ رکھتے ہیں، اس لیے انہوں نے بندے کے اندر وہ خالقیت نہیں تسلیم کی جو اللہ میں تسلیم کرتے ہیں، اس لیے مشرک نہیں۔ یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے، یہ شرک تب ہوگا جب اس طرح کی صفت غیر میں تسلیم کی جائے جس طرح اللہ میں ہے۔ اللہ میں ذاتی ہے، کسی میں ذاتی مانو تو شرک بنے گا، اللہ کی عطا سے مانو تو شرک نہیں بنے گا۔ تو پھر ہم لوگ نبی پاک میں جو علم مانتے ہیں، حاضر ناظر ہونے کی طاقت مانتے ہیں، کائنات کے اندر جو تصرف کی طاقت مانتے ہیں، وہ اللہ رب العزت کی عطا سے مانتے ہیں۔ تو اگر کسی بھی اہل سنت نے 1400 سال سے معتزلہ کے عقیدے کے باوجود ان پہ شرک کا فتویٰ نہیں لگایا، پھر ہمارے عقیدے پر بھی شرک کا فتویٰ اصول شرع کے لحاظ سے قطعاً لاگو نہیں ہو سکتا۔ جو شرک کا فتویٰ دیتے ہیں وہ سراسر ظلم اور زیادتی کرتے ہیں اور قواعد شرع کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ حضرات محترم، ان لوگوں نے اللہ رب العزت کے خالق ہونے کی تحدید کر دی کہ وہ ہمارے افعال کا خالق نہیں، باقی ہر چیز کا خالق ہے، مگر اہل سنت نے اللہ کی خالقیت کو عام رکھا کہ جس طرح وہ آسمان، زمین، سورج، چاند، تاروں کی ذاتوں کا خالق، جمادات، حیوانات، انسانوں کی، جنات کی ذاتوں کا خالق ہے، اسی طرح ان کے افعال کا بھی خالق ہے۔ اور معتزلہ نے اپنے افعال جن پر جزا سزا کا دار و مدار ہے ان کو الگ کر لیا۔ ہم اس عقیدے کو غلط سمجھتے ہیں کیونکہ خالق و کل شے کے عموم کے خلاف ہے، اور افمن یخلق کما لا یخلق، اللہ فرماتا ہے کیا خالق اور غیر خالق برابر ہو سکتے ہیں؟ تو جب خالق غیر خالق برابر نہیں ہو سکتے تو پھر انسانوں کو اگر خالق مانا جائے تو اللہ کی امتیازی شان وہ ختم ہو کے رہ جائے گی۔ تو ماننا پڑے گا خالقیت صرف اللہ کی وصف مختصہ ہے اور کوئی خالق نہیں ہو سکتا، اگرچہ عطائی قوت کے ذریعے ہی اسے کیوں نہ مانا جائے۔ عقیدہ غلط ہے لیکن شرک کا فتویٰ اس پر دینا یہ بھی ٹھیک نہیں۔ کیوں؟ وہ اللہ تعالیٰ کی خالقیت کیسے خالقیت بندوں میں تسلیم نہیں کرتے۔ ایک معتزلی کشتی میں بیٹھا تھا، ایک مجوسی بھی ساتھ بیٹھا تھا، اس کو توحید کی تبلیغ نے جوش مارا، تو اس نے کہا کہ بلا اس میں ہوئے کافر مشرک اسلام کیوں نہیں لے آتا؟ اس نے کہا ان اللہ لم یرد اسلامی فلما اراد اسلمت، اللہ نے ابھی میرے اسلام کا ارادہ نہیں کیا، وہ میرے اسلام کا ارادہ کرے گا میں اسلام لے آؤں گا۔ اب اس نے اپنے نظریے کے مطابق کیا کہا کہ اللہ رب العزت نے تو تیرے اسلام کا ارادہ کیا ہے لیکن شیطان تجھے اس طرف نہیں آنے دیتے، وہ تجھے دوسری طرف مائل رکھتے ہیں، اس لیے تو مسلمان نہیں ہو رہا۔ اس نے کہا فانا اکون مع شریک الاغلب، اللہ نے چاہا میرا اسلام، شیطانوں نے چاہا میرا کفر، میں کافر رہا، مسلمان نہ ہوا، تو میں پھر غالب شریف کے ساتھ ملوں گا، مغلوب کے ساتھ کیوں ملوں؟ اللہ نے ارادہ کیا وہ پورا نہ ہوا، شیطانوں نے ارادہ کیا وہ پورا ہو گیا، تو پھر جو غالب ہے میں اس کا ساتھ دوں گا، جو مغلوب عاجز ہے میں اس کا ساتھ کیوں دوں؟ تو یہ عمرو بن عبید معتزلی کہتا ہے میں لاجواب ہو گیا، حتیٰ کہ اپنے عقیدے سے تائب ہو گیا کہ واقعی ہمارا عقیدہ غلط ہے، یہ عقیدہ رکھ کے ہم کسی کو توحید کی کیا دعوت دے سکتے؟
لہذا عقیدہ غلط ہونا اپنی جگہ، مگر شرک کا فتویٰ کسی پہ دینا یہ زیادتی ہے، کیونکہ شرک وہ گناہ ہے جو ناقابل معافی۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کو نہیں بخشے گا، اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں وہ جس کو چاہے گا بخش دے گا۔ تو پھر سوائے شرک کے اور کوئی فتوی نہ رہ جائے۔ ہر مسلمان کا معمولی کام دیکھو اپنے خیال کے مطابق غلط، اس پہ شرک کا فتویٰ جڑ دو، یہ بڑی زیادتی ہے۔ روزہ پاک کی جالی کو ہاتھ لگائے شرک، کو بوسہ دے تو شرک۔ کیا اللہ رب العزت کا نعوذ باللہ کو مزار ہے کہ اسی کو ہاتھ لگانا جائز ہے اور کسی کو نہیں، اسی کو بوسہ دینا جائز ہے اور کسی کو نہیں؟ اس کے شرک ہونے کا کیا مطلب؟ عبادت نہیں کر رہے ہیں، برکت حاصل کرنے کے لیے ہاتھ لگا رہے ہیں۔ اگر قرآن کو چومنا جائز ہے، یہی قرآن اترا ہے آسمان سے، یہ تاج کمپنی والے چھاپ رہے ہیں، محمد دین اینڈ سنز والے چھاپ رہے ہیں، اور کمپنیاں چھاپ رہی ہیں۔ کاغذ یا مشرقی پاکستان میں تیار ہوتا ہے، یا چائنا میں تیار ہوتا ہے، یا اور ملکوں میں تیار ہوتا ہے، کافر تیار کرتے ہیں، مسلمان تیار کرتے ہیں، اوپر کاتب لکھتے ہیں، وہ پریس میں چھپتا ہے۔ یہ تو نہیں اترا، لیکن اس سے بوسہ کیوں لیا جاتا ہے کہ اس پر وہ نقش آ گئے جو دلالت کرتے ہیں الفاظ پر اور ان معانی پر جو اللہ رب العزت نے نبی کریم علیہ السلام پہ نازل کیے۔ ان نقشوں کی بدولت یہ ورقے بھی بابرکت ہو گئے، یہ گتے بھی بابرکت ہو گئے، یہ غلاف بھی بابرکت ہو گیا۔ تو جہاں صاحب قرآن موجود ہے ان کے اوپر جو قبر کا تعویذ ہے یا جو روضے پاک کی دیواریں ہیں، پھر ان کے اندر برکت کوئی نہیں ہے۔ اگر وہاں سے برکت کے حصول کے لیے کوئی ہاتھ لگاتا ہے تو بوسہ دے لیتا ہے، اس میں شرک کا فتویٰ کیوں؟ صحابہ کرام علیہ رضوان ممبر کی اس جگہ کو چوما کرتے تھے جہاں نبی کریم علیہ السلام بیٹھا کرتے تھے۔ جس دستے ممبر کے دستے پر نبی کریم علیہ السلام ہاتھ رکھتے تھے، اس دستے کو چوما کرتے تھے یہاں نبی پاک کے ہاتھ لگے۔ یہ چومنا ہے برکت حاصل کرنے کے لیے، اس میں کیا حرج ہے؟ حجر اسود کو چومو، وہ خدا ہے، وہ چیز جنت سے آیا ہے۔ جو چیز جنت میں آئے اس کا چومنا جائز ہو جائے، اور جو سب کو جنت میں لے جائے اس سے تعلق والی چیزوں کا چومنا ناجائز ہو جائے۔ جو خود آ گیا جنت سے اس کے لیے تو یہ تعظیم جائز ہے، اور جو کروڑوں اربوں کو جنت کے قابل بنا رہے ہیں اور اللہ سے واصل فرما رہے ہیں، ان کو ولی بنا رہے ہیں، بلکہ نبیوں کو نبی بنا رہے ہیں، تو پھر ان کی ذات یا ان کے مزار پاک کے اندر کوئی برکت نہیں۔ شرک ایک بہت بڑا فتویٰ ہے، اس سے بڑا فتویٰ اور کوئی نہیں، اور یہ اتنی برائی ہے جو ناقابل مغفرت ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر شرک جیسے عظیم فتوے چڑھ دینا یہ ظلم اور زیادتی ہے۔ خالقیت اللہ کی صفت مختصہ ہے، اور وہ لوگ غیر اللہ پر خالق کا لفظ بولتے ہیں، مگر اہل سنت علماء نے 1400 سال کے علماء نے انہیں مشرک نہیں کہا۔ کیوں؟ اللہ کی خالقیت اس کی شان کے لائق ہے، بندے کو یہ خالق مانتے ہیں تو بندے کی حیثیت کے مطابق لہذا اللہ والی سے پہلے پیغمبروں کو سجدے ہوتے رہے۔ یہ نبی پاک کی کمال عالیت ہے کہ آپ نے اس سجدے سے بھی روک دیا جو تعظیماً کیا جاتا تھا۔ تعظیم کے طور پر آج بھی کوئی سجدہ کرے وہ حرام ہے، شرک نہیں ہے۔ عبادت کے طور پر کرے تو شرک ہے۔ میں آئندہ نشست میں انشاءاللہ عبادت کے مفہوم کی وضاحت کروں گا اور اس کے اقسام عرض کروں گا۔ تو تعظیم کے طور پر کوئی کرے، جس طرح آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم اللہ نے دیا کہ فرشتوں سجدہ کرو ان کے آگے، اے جنات تم بھی سجدہ کرو، تو یہ سجدہ شرک ہے۔ تو کیا اللہ شرک آپ کرا رہا ہے؟ شرک قبیل ذات سے ہی ہے، وہ جائز ہو سکتا ہی نہیں، تو اللہ کیوں حکم دے رہا ہے سجدہ کرو؟ اگر یہ شرک ہے تو پھر جو نہیں کر رہا وہ تو شاباش کے لائق تھا،
داد و تحسین کے لائق تھا، اس کے درجے بلند کرنے چاہیے تھے، اسے لعنتی کیوں بنا دیا گیا؟ تو بڑا موحد بنا، تو شرک سے بڑا متنفر بیدار ثابت ہوا، اور اس کے درجے تو بلند ہونے چاہیے تھے، اس کو لعنتی نہیں بنایا جانا چاہیے تھا۔ تو پتا چلا وہ تعظیم کا سجدہ تھا، عبادت کا نہیں تھا۔ تو اگر تعظیم کے سجدے تک جائز ہے تو ہاتھ لگا لینا وہ کیوں ناجائز ہو گیا؟ صحابہ کرام علیہ رضوان نبی پاک کے ہاتھ چومتے تھے، پاؤں چومتے تھے۔ یہودی لوگ نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھ چومتے تھے، پاؤں چومتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب علاقہ شام میں اپنے عمرا اور جو اساکر کے عمرات تھے ان کے پاس تشریف لے گئے تو وہ لوگ آپ کے ہاتھ چومتے تھے، جو لشکروں کے امیر تھے، قائدین تھے، آپ ان کے پاؤں چومنے کے لیے جھکتے تھے، فرماتے تھے تمہارے قدم اس لائق ہے عمر فاروق تمہارے قدم چومے، اصل محنت تم کر رہے ہو، ہم تو مدینے میں آرام سے بیٹھتے ہیں۔ لہذا تعظیم کسی کی خداداد نسبت کی وجہ سے، اللہ کے ساتھ تعلق کی وجہ سے، اسلامی خدمات کی وجہ سے کرنا وہ اور بات ہے، کسی کو معبود ماننا یہ اور بات ہے۔ تو عبادت غیر کی شرک ہے، اور اللہ رب العزت والی صفات کسی میں ماننا شرک ہے، لیکن ویسی صفات جیسی اللہ کی۔ اگر خدا دار طاقت اور اختیار کے ساتھ یہاں تک مان لو کہ وہ معدوم کو موجود کر سکتے ہیں، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام پرندے بنا رہے، مردے زندہ کر رہے ہیں، تو یہ شرک نہیں، کیونکہ یہ خدا دار طاقت کے ذریعے یہ کمال ظاہر کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے پالنے والے کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلوں کو پیدا کیا، تو پیدا کیا پھر پالا، پروان چڑھایا۔ ربوبیت کیا ہوتی ہے؟ کسی شے کو اس کے کمال نوعی تک آہستہ آہستہ پہنچانا، یہ ربوبیت ہے۔ ایک نطفے سے لے کر انسانی شکل تک مرحلہ وار، درجہ بدرجہ اللہ رب العزت نے پہنچا دیا، یہ بھی تربیت ہے۔ پھر پیدا ہونے کے بعد یہ روٹی نہیں کھا سکتا، چنے نہیں چبا سکتا، اب اس کے مناسب غذا اس کو مہیا کرنا وہ ضروری ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کی امی کی چھاتی میں 2 دودھ کے چشمے پیدا کر دیے تاکہ جب اسے غذا کی ضرورت ہو وہ دودھ کے چشمے ابل پڑے اور اس کی ضرورت حاجت اس سے پوری کر دی جائے۔ جب تک دانت نہیں آئے پھر وہ چشمے جاری رہے، پھر دانت دے دیے، چبانے کے قابل ہو گیا، اب روٹی مہیا کر دی، گوشت مہیا کر دیے، سبزیاں مہیا کر دی، دالیں مہیا کر دی، طرح طرح کی اور نعمتیں مہیا کر دی، اور اس کو پروان چڑھایا۔ تو گویا ہم وہ مزدور ہیں جو 15 سال تک پیش کی مزدوری وصول کر چکتے ہیں، اس کے بعد ہمیں اللہ رب العزت حکم دیتا ہے کہ اب میرا کام کرو۔ آپ نے کوئی مستری لگانا ہو عمارت بنانے کے لیے، آپ اس کو مہینہ اجرت پیش کی دے دو، جتنی مہینے کی مزدوری سے بنتی ہے وہ پہلے دے دو، مہینے کے بعد وہ تمہارا کام نہ شروع کرے، کسی اور طرف لگ جائے، تم کسی مفتی کے پاس جا کے فتویٰ نہیں پوچھو گے کہ اس نے جو کھایا ہمارا پیسہ وہ حلال کھایا، حرام کھایا، جائز تھا کھانا یا ناجائز تھا، کسی سے فتویٰ نہیں پوچھو گے، آپ فتویٰ لگا دو گے یہ حرام خور ہے، یہ خنزیر کھانے والا ہے، دیکھو ہمارے پیسے لے لیے، کھا گیا، ہمارا کام نہیں کیا۔ اللہ رب العزت کی فرماتا ہے جو تیرا کھائے تیرا کام نہ کرے وہ تو حرام خور ہے، تو بھی تو کسی کا کھاتا ہے اور کام اس کا نہیں کرتا، تو حلال خور کیسے ہو گیا؟ او بدو ربا تم، میں ہوں پالنے والا، تم ہو میری نعمتوں پہ پلے ہوئے۔ 15 سال تک میں نے نہیں پوچھا تمہیں نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکات دو، حج کرو، یہ پابندیاں نہیں لگائی، 15 سال کے بعد لگا رہا ہوں۔ تو 15 سال پیش کی، تم مزدوری لے چکے ہو، اب میں تمہیں کام کا آرڈر دے رہا ہوں، اگر تم کام نہیں کرو گے تو پھر حرام خور بنو گے کہ نہیں، اپنے فتوے کی زد میں آؤ گے کہ نہیں آؤ گے؟ اللہ فرماتا ہے ان الانسان لربہ لکنود، انسان رب کا ناشکر ہے،
وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ، اور وہ اپنے ناشکرہ ہونے پر گواہ بھی ہے. کیوں؟ جو اس کا کھائے اور اس کے کہنے پر نہ چلے تو اسے فتووں سے نوازتا ہے. یہ حرامی ہے، حرام خور ہے، یہ بدمعاش ہے، یہ بدکردار ہے، یہ بے حیا ہے، بے شرم ہے، طرح طرح کے فتوے لگاتا ہے. اولاد کو پالا تو، کسی کو مزدوری دی تو، اس کا کہنا نہ مانے تو کیا کیا فتوے لگاتا ہے. تو اللہ فرماتا ہے جنہیں تو نے پالا، حالانکہ حقیقی پالنے والا تو نہیں، وہ تیرے کہنے پر نہ چلے. جن کو تو نے کھلایا، پیسہ دیا، مزدوری بھی پیش کی، وہ تیرے کہنے پر نہ چلے، تیرا کام نہ کرے، تو تو ان پہ فتوے لگاتا ہے. تو جب تو میرا کہنا نہیں مانتا، کھاتا میرا ہے، تو پھر تیرے والا فتوا تجھ پر لاگو نہیں ہوگا. انسان رب کا ناشکرہ ہے اور وہ اپنے ناشکرہ ہونے پر گواہ بھی ہے. تو جو فتوا لوگوں کو لگاتا ہے وہی فتوا اس پہ بھی لگنا چاہیے. پھر سوچنے کی بات یہ ہے کہ جس مزدور کو تم نے پیشگی اجرت دے دی، اس نے کام تمہارا کرنا ہے، اپنا نہیں کرنا. لیکن اللہ نے اجرت تمہیں پیشگی بھی دی، کام نہ بھی کرو، دیتا پھر بھی رہے گا، روکے گا پھر بھی نہیں، روزی تمہاری. لیکن جو کام تمہیں کہہ رہا ہے وہ تم نے اس کے لیے نہیں کرنا، اپنے بھلے کے لیے کرنا. نماز ہم پڑھیں گے تو فائدہ اللہ کو پہنچے گا، روزہ رکھیں گے تو فائدہ اللہ کو پہنچے گا. یہ بچت سکیم ہے کہ اس کو روزی پہنچانے میں ذرا سہولت ہو جائے گی تو یہ ایک مہینہ خرچہ جو ہے تھوڑا ہوگا، حالانکہ رمضان میں ان کا خرچ زیادہ ہو جاتا ہے. تو یہ کوئی بچت سکیم نہیں اس کی طرف سے تاکہ اس کے خزانوں پر بوجھ کم ہو جائے اور وہ کفالت اچھی طرح کر سکے. اس میں ہمارا بھلا ہے، حج زکات میں ہمارا فائدہ ہے. تو اجرت وہ دیتا ہے، کام ہم نے اپنا کرنا ہے، لیکن پھر بھی اتنا حیا بھی نہیں کرتے کہ اس کے کہنے پہ چلتے ہوئے اپنے فائدے کا کام کریں. اس سے بڑی بے حیائی کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ رب العزت کا خواہیں بھی صحیح اور وہ فرمائے یہ کرو اور فائدہ اس میں تمہارا، دنیا میں بھی کامیاب، قبر بھی تمہارے لیے جنت کا باغ بن جائے گی اور پھر جنت میں بھیجوں گا، ابدی راحتیں ملے گی اور ہمیشہ کی زندگی تمہیں سکھوں والی عطا کر دوں گا. یہ بھلا ہمارا، اور پھر بھی ہم اس کے کہنے پر عمل نہ کریں، اس سے بڑی ناشکری اور کیا ہو سکتی ہے. صاحب نے سوال کیا ہے کہ اللہ خالق و کل شے، اس کے عموم سے معلوم ہوا کہ جس طرح اللہ تعالی ہمارے افعال کا خالق ہے، اسی طرح ہمارے قصد ارادے کا بھی خالق ہے. ہمارے اندر جو اللہ نے ارادے والی صفت رکھی ہے یہ ہم نے آپ تو نہیں رکھی، واقعی اللہ نے رکھی ہے. جو قدرت ہم میں ہے وہ بھی اللہ رب العزت نے رکھی ہے، ہم نے آپ تو نہیں رکھی ہے. اب ہم با اختیار ہے تو اس میں ہے کہ اس خداداد ارادے کا اور قدرت کا تعلق ایک چیز کے ساتھ کرتے ہیں. یہ جو تعلق کرنا ہے اس میں اللہ رب العزت نے ہمیں اختیار بخشا ہے تعلق قائم کرنے تک. اور یہ تعلق حضرت اعتباری چیز ہے یا واقعی خارجی کوئی موجود چیز ہے؟ یہ ایک امر اعتباری ہے. اور خالق و کل شے میں جو اصلی وجود والی چیزیں ہیں ان کی بات ہو رہی ہے، اس تعلق کی بات نہیں ہو رہی ہے. تو بہرحال ارادہ صفت اور چیز ہے، اس ارادے کا تعلق اور چیز ہے. قدرت جو صفت ہے یہ اور چیز ہے، اس کا جو تعلق ہے وہ اور چیز ہے. تو بہرحال دلائل دونوں طرف موجود ہے، خالق و کل شے بھی موجود ہے اور اللہ فرماتا ہے جزاء بما كانوا يعملون. بندے جو عمل کرتے ہیں اس کی جزا ہے، اس کا بدلہ ہے. اگر ہم کچھ نہیں کرتے، نہ ہمارے ارادے کا قدرت کا کسی چیز سے تعلق ہوتا ہے، نہ ہمارا کوئی دخل ہوتا ہے، تو پھر یا معلوم تو ہے ہی کوئی نہ، جزا اس کی کیا ہوگی؟ پھر جب عمل ہی کوئی نہیں ہمارا تو جزا ہمیں عمل کی کیسی مل رہی ہے؟
یہاں ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اللہ فرماتا ہے کہ ہر نفس کو فائدہ دے گا وہ جو اس نے کمایا، اور نقصان دے گا وہ جو اس نے غلط کام کیے اور ان غلط کاموں میں دلچسپی لی ہے۔ تو کسب کی نسبت، اکتساب کی نسبت اللہ بندے کی طرف کر رہا ہے، تو لہذا ثابت ہوا کہ کسب اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہمیں حاصل ہے، خلق جو ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے۔ اس کی میں مزید وضاحت عرض کر دوں، حکیم نبض دیکھتا ہے، بیماری کی تشخیص کرتا ہے، دوا تجویز کرتا ہے، بندہ وہ دوا استعمال کرتا ہے۔ اب یہ دوا پینا کسب ہو گیا، شفا کا پیدا کرنا یہ اللہ رب العزت کا کام ہو گیا۔ نہ شفا حکیم پیدا کر رہا ہے، نہ یہ بندہ آپ پیدا کر رہا ہے۔ شفا کے لیے کسب اور سبب کیا ہے؟ یہ دوائیں استعمال کرنا، اور اس کی خلق کیا ہے؟ اللہ آپ وہ شفا پیدا کر دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مادرزاد اندھوں کے چہرے پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، یہ کسب ہے، سببیت ہے۔ وہاں روشن آنکھیں پیدا کرنا یہ خلق ہے، یہ اللہ رب العزت کا کام ہے۔ میلاد کی حقیقت کیا ہے اور یہ کب سے شروع ہوا؟ کچھ اور اگر کوئی کہے کہ صرف فرشتوں میں گناہ کی طاقت نہیں ہوتی اور انبیاء اور رسول اعظام ان میں گناہ کرنے کی طاقت ہوتی ہے مگر وہ کرتے نہیں ہیں، اس بارے میں کیا مطلب ہے؟ ایک ہے گناہوں سے محفوظ ہونا، ایک ہے گناہوں سے معصوم ہونا۔ تو ولی اس وقت تک ولی بنتا ہی نہیں جب تک کہ گناہوں سے محفوظ نہ ہو۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ولی کون ہے؟ تو ایمان والے بھی ہوں اور متقی پرہیزگار بھی ہوں، فرائض واجبات ادا کریں، حرام مکروہ کاموں سے بچیں، تب وہ ولی بن سکتے ہیں۔ تو جب تک محفوظ گناہوں سے نہیں ہوں گے ولی بھی نہیں بن سکتے۔ تو پھر معصوم میں اور محفوظ میں فرق کرنا ضروری ہے۔ اس وقت خاصہ ہے ملائکہ کا اور انبیاء کا، اور باقی لوگ جو ہے ان میں گناہ کی طاقت ہوتی ہے لیکن گناہ نہ کریں تو ولایت پہ پہنچ جاتے ہیں، کریں تو فاسق فاجر ہو جاتے ہیں، جہنم کے حقدار ہو جاتے ہیں۔ تو پھر فرق کرنا پڑے گا۔ اگر ملکہ ایسا اللہ نے دے دیا ہے جس کے ہوتے ہوئے گناہ کا صادر ہونا ناممکن ہو جائے اور نیکی کا کرنا لازم ہو جائے، یہ عصمت ہے، یہ ملائکہ میں بھی ہے، انبیاء میں بھی ہے۔ لیکن طاقت گناہ کی موجود ہے، اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے اور انسان گناہ کے قریب نہیں جاتا، یہ حفاظت ہے اور یہ ولایت بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں ایک چھپا خزانہ تھا، چاہا کہ خود کو ظاہر کروں، اپنی پہچان کے لیے مخلوق کو پیدا کیا۔ یہ جو بات بیان کی جاتی ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ یہ بہرحال حدیث قدسی ہے، اس کی صحت کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، میں ایک مخفی خزانہ تھا، مجھے اس بات کی حب ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا۔ اور کیا واقعات اور حقائق اس کے شاہد نہیں ہے؟ اگر اللہ کسی کو پیدا نہ کرتا تو کون جانتا کہ وہ ہے جب کون تھا ہی نہیں؟